ہمارے سارے دوست ہم سے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا استاد سارے بابوں کو برا کہتا ہے، کسی کو نہیں چھوڑتا۔ بالکل غلط کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے بابے تو یہ ہیں امام بخاری، امام مسلم۔ امام بخاری، امام مسلم کی اپنی اولادوں نے یہ کتابیں نہیں سجائی ہوئی ہیں، میرا تو ان سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ میں ان کی وفات کے 1200 سال کے بعد ان کی کتابوں کو اپنے ٹیبل پر رکھتا ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ ان کی زندگی میں تو یہ کتاب چند لوگوں تک پہنچی تھی اور میں نے کروڑوں لوگوں تک یہ پہنچائی ہے، لاکھوں تک نہیں۔ آج امام بخاری، امام مسلم اگر اپنی قبروں سے نکل آئیں تو وہ اپنا روحانی جانشین ان کو ڈکلیئر کریں گے جو کہتے ہیں فتاوی عالمگیری شریف میں لکھا ہوا ہے، رد المحتار شریف میں ہے، یا اس کو اپنا روحانی بیٹا کہیں گے جو کہے کہ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، اور بچے بچے کو رٹوا دیا اللہ کے فضل سے۔ تو ہم بابوں کو مانتے ہیں، ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں۔ جنہوں نے کتابوں کے ساتھ غداری کی، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ غداری کی، وہ بابے ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہیں، اور اس کے اوپر بھی اجماع امت ہے۔ کیا دیوبندیوں کے بابے بریلویوں کے نزدیک قابل احترام ہیں؟ تو یہ پرچی اگر میں بریلویوں کو لکھ کے دوں کہ آپ دیوبندیوں کے بابوں کو کیوں نہیں مانتے، تو وہ کیا کہیں گے کہ بھائی انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں، وہ بابے کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہی پرچی میں دیوبندیوں کو لکھ کے دوں، وہ کہیں گے بریلویوں کے بابوں نے شرک کیا ہوا ہے، ہم کیسے بابے۔ تو بھائی یہ دونوں باتیں میں اکٹھی کر کے جب بیان کر رہا ہوں کہ واقعی انہوں نے شرک کیا ہوا ہے، انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں، میں کہہ رہا ہوں دو ہی ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تو بابوں کے انکاری یہ خود ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے بابوں کو نہیں مانتے، جی آپ بھی تو دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے۔ آپ ہمارے بابوں کا کتنا احترام کرتے ہیں جتنا آپ دوسرے کے بابوں کا احترام کرتے ہیں؟ نہیں، اسی تو پون کے رکھ دینے، پھر تسی بھی پوننے سے تیار ہو جاؤ، وہی اینک لگائے نا۔ لوگ ہمیں آگے پوچھ رہے ہیں جی آپ حضرت معاویہ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم حضرت معاویہ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی مولا علی کرتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، کیسا چھکا ہے، لے جاؤ مرے ہوئے ناسبی بھی قبراں تو کٹ لو، تو قیامت تک جتنی تہاڈی اولاداں آنیاں نے، قیامت تک تے نہیں آنیاں، امام مہدی دے آندے تو ساری ناسبیت مک جانی ہے۔ انہوں نے سیاست معاویہ زندہ باد نہیں کہنا، انہوں نے خلافت راشدہ حق 4 کہنا ہے انشاءاللہ۔ تو دیکھو کیسا جواب دیا ہے میں نے۔ ہم حضرت معاویہ سے، حضرت عمر بن عاص سے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی حضرت علی ان سے کرتے تھے، اور حضرت علی نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے وہ آپ کو ہم نے بتایا ہوا ہے، قنوت نازلہ پڑی ہوئی ہے۔ تو کریں پھر ہم اتنی محبت، ہم نے تو ہاتھ اولا رکھا ہوا ہے، ہم نہیں قنوت نازلہ پڑھ رہے۔ حضرت علی نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے، ہم صرف زبان کھول رہے ہیں۔ تو جتنی حضرت علی ان سے محبت کرتے تھے نا، ہم نے حضرت علی سے بڑھ کے ان سے محبت کرنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس غلطی پہ ہمیں معاف کرے، کیونکہ یہ میں نے جو آپ کو کمپیریزن کرایا اس میں تو میں پھنستا ہوا نظر آ رہا ہوں۔ باقی آج بھی میں نے ڈسکس کر لیا ہے کہ بابوں کی مٹی پلید کرائی ہے ان لوگوں نے خود۔ اب مجھے بتائیں، میرے سامنے وہ لوگ ہیں جو چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ میں تو محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں، کتابیں تو نہیں بدلی، تم نے مناظرے کیے ہوئے۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے۔ ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تسی بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تسی بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔
कमीने गुलामों में से एक हूं। इन किताबों की कमाइयां आज तक तुम खा रहे हो, आराम खा रहे हो। तो ये मेरे ईमान का तकाजा है कि मैं आपके बाबों को गलत कहूं। रहे वो बाबे जो खुद ठीक थे, उनकी तरफ को गलत बात मंसूब हो गई, उनका हम दिफा करेंगे। और वो डेफिनेटली अगर कोई बाबे हैं ना तो सहाबा और अहले बैत है अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। उनके बाद वो ताबईन, तबा ताबईन जिनकी अजमत के ऊपर इत्तफाक है, जहां पे दो राय मौजूद हैं उनकी बात ना करें। जिस तरह इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम है, इनकी अजमत के ऊपर इत्तफाक है, ये हमारे बाबे हैं, हम इनका दिफा भी करते हैं। जब आप इनकी तरफ झूठ मंसूब करते हैं हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके जो बाबे हैं ना, उनसे जो कुछ मिलता है 99% गंद ही मिलता है। अब 1% अगर कोई अच्छाई निकल आई है, उसकी वजह से मैं उनके गंद को अपने ऊपर क्यों सवार कर लूं। इंजीनियर साहब गंदी मक्खी हैं, जाके गंद पे बैठते हैं। बिल्कुल, ये गंद फैलाया किसने? बाबों ने। तो भाई आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमने आपके बुजुर्गों का गंद साफ कर दिया। आपके बाबे अगर मुरीदनियां कैच करके गए तो मेरा क्या कसूर है? आपके बाबों ने अगर लोटे की टूटी सीधी ना होने के ऊपर मुरीद जला के राख कर दिया तो मेरा क्या कसूर है यार? हजरत शाह नक्शबंद बुखारी अलैहि रहमा नक्शबंदियों के इमाम हैं। आप काबुल में तशरीफ लाए तो बादशाह के घर में काम करने वाली एक खातून आपसे रूहानी निस्बत कायम कर लेती है। जो उसकी हम मनसब थी, उन्होंने उससे हसद किया और बादशाह के घर का जेवर चोरी करके उस पर इल्जाम धर दिया और गवाहियां भी दे दी। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कोई बात सुने बगैर कहा कि इसको ले जाओ और महल की छत से ऊपर गिरा दो। खैर उसको छत पे ले गए। जब फेंकने लगे तो उसके दिल में ख्याल आया, वो किसी ने बताया था कि औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं, तो इससे बढ़कर औखा वेला हो क्या सकता है। तो उसने बुखारे की तरफ मुंह करके कहा, शै लिल्ला चू गदाए मुस्तमंद अल मदद खाहम ज शाहे नक्शबंद। और इतने में जल्लाद ने पीछे से धक्का दे दिया। जब वो नीचे गई तो हजरत शाह नक्शबंद बुखारी ने पकड़ के आराम से जमीन पर रख दिया। तो हैरतज़दा होगी, हजरत आप कब आए थे? कहा, तू आज चबारा आमदी मन आज बुखारा आमदम। तू चबारे से चल पड़ी थी, मैं बुखारे से चल पड़ा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कुछ लोग मिलने के लिए आए, तो जब उनके पास पहुंचे तो उनका एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ। तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। और ये वो वाकयात हैं जो ये फखरिया बयान करते हैं, इनको ये भी नहीं कहते तब्दील हुए में। ज़हन में रखिएगा।